جرگے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر کوئی سانس روک کے اس شخص کے منہ سے نکلنے والے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ سب اس شخص کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جس شخص کے چہرے پر اس ڈیل کو سنتے مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بولو مبشر علی، تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ تم اپنے قتل کے بدلے اپنے آپ کو سردار محتشم علی خان کے خاندان کے حوالے کرو، نہیں تو خون بہا کی رسم کو اپناتے ہوئے تم اپنی 8 سالہ بیٹی ہرمین کو غنی کرتے ہوئے سردار محتشم علی خان کے حوالے کر دو۔ پنچایت کا فیصلہ سنتے حمزہ شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ بھلا یہ کیا ہوا؟ اسے سامنے بیٹھے اس مکروہ مبشر علی سے اچھائی کی کوئی امید نہ تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پر سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ویسے کوئی پنچایت چاہتا ہی نہیں تھا۔ وہ سیدھے سیدھے اپنے خاندان کا بدلہ اس مبشر علی کے سینے میں گولی مار کر لینا چاہتا تھا، مگر وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ بڑوں کے فیصلے کے آگے وہ مجبور تھا۔ یہاں پر کسی بھی چیز کا فیصلہ جرگہ بٹھا کر ہی لیا جاتا تھا، جس پر بہت سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے تھے، جس وجہ سے حمزہ شاہ پنچایت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ بولو مبشر علی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، سردار محتشم علی خان گرائے تھے۔ سامنے بیٹھا مکروہ اور غلیظ شخص ان کے چھوٹے اور پیارے بیٹے کو مار چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے اس مکروہ اور فریبی شخص کا گلا اپنے ہاتھ سے دبا دے، مگر وہ بھی کیا کر سکتے تھے؟ ریتی رواجوں کے آگے وہ بھی مجبور تھے۔ ان کی آنکھیں برداشت کی حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھا وہ گھٹیا شخص ان کی برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بولو مبشر علی، اب کہ وہاں پر موجود کسی شخص کی آواز گونجی تھی۔ دوسری لمحے وہ کھڑا ہوتا مسکرایا تھا۔ میں اپنی 8 سالہ بیٹی ہرمین کو غنی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے جواب پر وہاں بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر زردی پھیل گئی تھی۔ وہ جتنا بھی برا سہی، جتنا بھی گھٹیا سہی، مگر وہاں بیٹھے کسی شخص نے اسے یہ امید نہیں لگائی تھی کہ وہ اپنی 8 سالہ بیٹی کو یوں خون بہا میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص انسان کے نام پر شیطان تھا۔ اسے اپنی بیوی بیٹی کسی سے کوئی محبت نہ تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے تو آج اس نے اپنی بیٹی قربان کی تھی، کل کو وہ اپنی بیوی بھی قربان کر سکتا تھا۔ حمزہ شاہ کو اس کے چہرے سے نفرت ہوئی تھی۔ اسے بھی کم از کم اس سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اپنی اتنی چھوٹی بیٹی کو اتنی ظالمانہ رسم کی بھین چڑھا دے گا، مگر وہ یہ کر چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے مبشر علی، آج شام 5 بجے تمہاری بیٹی ہرمین کا نکاح سردار محتشم علی خان کے بڑے بیٹے حمزہ علی شاہ سے کروایا جائے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس شخص نے ایک اور بار مبشر علی کو تنبیہ کی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اپنا نام سنتے حمزہ علی شاہ کے چہرے پر موت کی سی سفیدی چھا گئی تھی۔ وہ فوراً سے بھی پہلے وہاں سے کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میں کسی بھی حال میں اس سے یہ نکاح نہیں کروں گا، وہ کہتے تھے اس قدموں سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ سردار محتشم علی خان سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اسی چیز کی امید تھی جو حمزہ کر کے گیا تھا۔ سردار صاحب، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، 5 بجنے میں صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کا بیٹا راضی نہ ہوا تو دوسری راہ آپ کی صورت میں نکالی جائے گی۔ یہ بات سنتے سردار محتشم علی خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے کھڑے ہوتے باہر چلے گئے تھے۔ انہیں ابھی حمزہ علی شاہ کو منانا بھی تھا، جسے منانا دنیا کا سب سے آخری مشکل کام تھا۔ وہ جب کوئی ضد کرتا تھا تو پھر کوئی بات مانتا ہی نہ تھا۔ اس کی سعادت سے سبھی پریشان تھے، مگر سردار محتشم علی خان بھی اسی کے باب تھے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے ٹہل لگا رہا تھا۔ اس کا خون گرم ہو کر اس کے دماغ کی شریانوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر مبشر علی کی گردن مروڑ دے۔ اسے جرگے میں بیٹھے ہر افراد پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسی فضول رسم تھی یہ ونی کی؟ بھلا وہ 22 سال کا لڑکا اور وہ 8 سالہ بچی، ان دونوں کا بھی بھلا کوئی جوڑ تھا؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ کسی حال کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ اس نے رخ موڑتے سردار محتشم علی خان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے پاس آتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ یہ تم نے کیا حرکت کری ہے حمزہ؟ کیا کیا میں نے بابا؟ چاہتے ہوئے بھی حمزہ شاہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں بیج جرگے سے اٹھ کر آگے، تم جانتے یہ کتنی غلط بات ہے؟ بابا، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں کتنا غلط فیصلہ ہو رہا تھا؟
وہ بچی 8 سال کی اور میں 22 سال کا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی چھوٹی بچی سے بھلا کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ بیٹا یہ کوئی نارمل نکاح نہیں ہے، وہ لڑکی ونی کی صورت میں تمہاری بیوی بنے گی۔ تم جب چاہو جس سے چاہو اس سے شادی کر سکتے ہو۔ بابا جو بھی ہو وہ بچی بہت چھوٹی ہے، یہ اس کے ساتھ غلط ہے، اور حذیفہ کا قاتل، حذیفہ کا گنہگار تو مبشر علی ہے نا، تو پھر اس کی بیٹی کیوں اس کے گناہ کی سزا لینے ہم تک آئے گی؟ میرے بچے یہ رسم ہے، ہر جرگے میں یہی فیصلہ کیا جاتا ہے، یا تو ونی یا پھر خون۔ اس نے ونی دی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی بابا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، آپ جا کر کہہ دیں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ اٹل لہجے میں کہتا رخ موڑ گیا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے حمزہ کہ تم جتنا آسان بول رہے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں یہ نکاح کرنا پڑے گا، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، یہ جب ہو جائے تو پھر بدلتے نہیں ہے۔ اور تم کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو؟ کہہ تو رہا ہوں کہ اس نکاح کو تم نکاح سمجھنا ہی نہیں، وہ کسی ملازمہ کی طرح ہمارے گھر پر رہے گی، تم اسے پہچاننا بھی مت۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میری بیوی ہوگی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے پہچانوں بھی نہیں؟ میں اس لیے شادی کرنا ہی نہیں چاہوں گا کہ آپ میری بات مانیں، اندر جا کر انکار کر دیں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ حمزہ شاہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گے تو مجبوراً تمہارے باپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا باپ اس عمر میں ایک 8 سال کی بچی سے شادی کرے؟ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ یہ کیسی رسم تھی، یہ کیسا رواج تھا؟ سردار محتشم علی خان نظر چرا کر رہ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ حمزہ، 5 بجنے میں صرف 1 گھنٹہ بچا ہے، ساری تیاریاں بھی کرنی ہے، تم راضی ہو کیا؟ حمزہ شاہ کے کندھے جھک گئے تھے، وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا سر ہلا گیا تھا۔ سردار محتشم علی خان اسے خود کے ساتھ لگاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئے تھے۔ دوسری لمحے وہ تیز قدموں سے دوبارہ جرگے کے اندر جا رہے تھے۔ حمزہ شاہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، یہ سب وہ نہیں چاہتا تھا جو ہو رہا تھا۔ مبشر علی بھاری ٹانگ دروازے پر مارتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کے در و دیوار کو دیکھتے اس کے لبوں سے کہکا پھوٹا تھا۔ اب وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح ہنس رہا تھا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، اب اس کی بلا سے اس کی جگہ جس کو بھی سزا لینی پڑے اس کے باپ کا کیا چاہتا تھا؟ بھلے پھر وہ اس کی بیوی بیٹی کیوں نہ ہو۔ آمنہ بیگم حرمین کی ماں اور مبشر علی کی بیوی نے سہم کر حرمین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل گھبرا سا گیا تھا۔ انہوں نے اتنی دعائیں کی تھی کہ مبشر علی کو سزا میں قتل کی سزا سنا دی جائے، مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی دعا ہمیشہ کی طرح ٹھکرا دی گئی تھی۔ وہ زہر خند نگاہوں سے اپنے شوہر مبشر علی کو دیکھ رہی تھی۔ مبشر علی اسے اور حرمین کو دیکھتا مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ چل اٹھ آمنہ، حرمین کو تیار کر دے۔ کیوں تیار کر دوں؟ آمنہ بیگم نے حرمین کو اور کس کے سینے سے لگایا تھا۔ حرمین بیچاری ان کی حصار سے نکلنے کے لیے بہت کوشش کر چکی تھی، مگر اس کی ماں تھی کہ حصار مضبوط پہ مجبور کرتی جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم کا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ بحث کیوں کرتی ہے تو آمنہ؟ اٹھ اور تیار ہو کر اس کو۔ تم ابھی جرگے میں گئے تھے نا، کیا فیصلہ ہوا وہاں پر؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھتے خوف سے مبشر علی سے پوچھا تھا۔ وہ جرگے کا سنتے پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ انہیں یوں ہنستے دیکھ آمنہ بیگم کو رونے کا دل کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی چادر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ اب یہ آنسو وہ بہانا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو دیکھ کے بہتے چلے آتے تھے۔ تم نے بتایا نہیں مبشر کے جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ وہی تو بتا رہا ہوں آمنہ، تو سنتی بھی کب ہے؟ جرگے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی حرمین کو خون بہا میں سردار محتشم علی خان کے بڑے بیٹے حمزہ علی شاہ کے نکاح میں دے۔ اسی لیے تو حرمین کو لینے آیا ہوں۔ ٹائم بہت کم ہے، فٹافٹ اس کو تیار کر دے۔ 5 بجے نکاح ہے اس کا حمزہ علی شاہ کے ساتھ۔ وہ مکروہ مسکراہٹ لیے اس کو دیکھتا بستر پر بیٹھا تھا۔ آمنہ بیگم کا دل کانپنے لگا تھا۔ انہوں نے اور سختی سے حرمین کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ انہیں اپنے شوہر سے بے تحاشا نفرت تھی، مگر آج اس سامنے بیٹھے گھٹیا انسان سے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ تم کیسے باپ ہو مبشر؟ تمہاری بیٹی ابھی 8 سال کی ہے، تم اپنے قتل کا بدلہ اپنی بیٹی کے سر ڈال رہے ہو؟ تمہارے اندر شرم نہیں ہے؟ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دامن میں گرنے لگے۔ مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھ سے بحث مت کر آمنہ۔ کیوں بحث نہ کروں تم سے؟ بیٹی ہے وہ میری، اور میں اجازت نہیں دوں گی کہ میری بیٹی کو خون بہا میں دیا جائے۔ تم نے قتل کیا، سزا بھی تمہیں بھگتنی چاہیے۔ میری بیٹی تمہاری سزا بھلا کیوں بھگتے؟ انہوں نے حرمین کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔
مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو جانتی آپ نا، جرگے میں جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ بدلتا نہیں ہے، اور جرگے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حرمین حمزہ علی شاہ کے نکاح میں خون بہا کی صورت میں جائے گی۔ اب فضول کی بحث نہ کر، جا کر اسے تیار کر، ورنہ تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم اور کیا اچھا کرو گے میرے ساتھ؟ تم جیسا گھٹیا انسان جب سے میری زندگی میں آئے، میرے ساتھ بھلا اچھا ہوتا ہے کچھ؟ جس دن تمہیں نصیب میں لکھے گئے تھے نا، اس دن میں نصیب پر سیاہی پھیر دی گئی تھی۔ جب تک تم جیسا نالی کا گندھا کیڑا میرے نصیب میں رہے گا، تب تک میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس دن تم نے میری جان چھوڑ دی، اس دن میرے ساتھ اچھا ہونے لگے گا۔ اتنی دعائیں کی تھی کہ تم جیسے گھٹیا انسان کو جرگے میں موت کی سزا مل جائے، مگر نہیں، تم تو الٹا میری بیٹی لینے آ گئے۔ حرمین کی خون بہا والی بات نے ان کا دماغ اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ بنا سوچے بولے جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم کی بات سن مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں سے اپنا جوتا اٹھا کر آمنہ بیگم کو کھینچ مارا۔ وہ جوتا آمنہ بیگم کے چہرے پر لگتا نیچے گیا تھا۔ جاہل عورت، اپنے شوہر کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ ڈوب کے مر جا بدذات۔ بدذات میں نہیں، بدذات تم ہو۔ جس دن سے مجھے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائے ہو نا، میری شخصیت تم نے خراب کر دی۔ دن رات تم مجھے جانوروں کی طرح پیٹتے ہو۔ آئے دن تم کسی نہ کسی کا قتل کر کے گھر پر آ جاتے ہو، پھر اس کے بعد گھر پر آ کر میرے ساتھ تشدد کرتے ہو۔ تمہیں میں بدذات لگتی ہوں؟ تم بدذات ہو، گندی نالی کے گندے کیڑے۔ میرے باپ کو پتہ نہیں تھا تم میں ایسا کیا دیکھا تھا جو مجھے اٹھا کر تمہارے پلے باندھ دیا۔ ارے مجھے پتہ ہوتا نا کہ تم ایسے ہو تو ساری عمر کنواری بیٹھتی، مگر تم سے شادی نہ کرتی۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دامن میں گر رہے تھے۔ وہ کسی حال میں بھی حرمین کو خون بہا میں جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ایک ہی تو بیٹی تھی، حرمین ہی تو تھی جو اس گھر میں ان کے قریب تھی۔ مبشر علی سے بٹنے کے بعد وہ حرمین کے پاس ہی تو جاتی تھی۔ حرمین کے جانے کے بعد ان کا اپنا کوئی نہیں بچنے والا تھا۔ نیچ عورت، میری بیوی ہو کر میرے سے بدتمیزی کری ہے۔ میری بلی مجھ کو میں آؤں؟ وہ آمنہ بیگم کے پاس جاتے حرمین کو بالوں سے پکڑ کر الگ کر گئے تھے۔ اب وہ کسی جانور کی مانند آمنہ بیگم کو پیٹ رہے تھے۔ آمنہ بیگم کی زبان بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گھٹیا انسان، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تم؟ انہوں نے چولہے سے گرم چمچ اٹھاتے مبشر علی کے پاؤں پر رکھ دیا تھا۔ مبشر علی بلبلا کر دور ہوا تھا۔ گھٹیا عورت، اسے پہلے کہ وہ دوبارہ سے آ کر آمنہ بیگم پر ہاتھ اٹھاتا، آمنہ بیگم چمچ کو دوبارہ سے چولہے کے اوپر رکھ کر گرم کرتی اسے مبشر علی کے چہرے پر لگا چکی تھی۔ مبشر علی کے لبوں سے کراہت نکل گئی۔ گھٹیا آدمی اپنی بیٹی کا سودا کر کے آگے، تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے والے؟ میری بچی ہے وہ، تم جیسا گھٹیا باپ خدا کسی کو نہ دے۔ وہ کہتے سائڈ پر تھوک گئی تھی۔ مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دیکھا آمنہ، جیسا بھی میں تیرا شوہر ہوں، تیرے سر کا صاحبان، اور یہ جو تم لڑکی ہے نا، اسے بڑا کرنے میں ہمارا کتنا پیسہ ضائع ہوگا، پھر اس کی شادی کرنی پڑے گی، ساتھ میں اس کو اتنا سارا جہیز بھی دینا پڑے گا۔ اس سے جان چھوٹ رہی ہے نا، چھڑوا لے۔ وہ حرمین کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفرت سے بولے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بیٹا چاہتا تھا لیکن بیٹی ہوئی تھی۔ جب سے لے کر اب تک اس نے حرمین کو محبت سے دیکھا تک نہیں تھا۔ آمنہ بیگم روتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جیسا باپ اللہ کسی کو نہ دے۔ وہ زمین پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چل حرمین، جا کر چپل پہن۔ انہوں نے حرمین کو اشارہ کیا تھا۔ حرمین ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے اپنی چپل پہننے لگی۔ نہیں میرا بچہ، کہیں نہیں جانا۔ آمنہ بیگم اس سے پہلے کہ بھاگ کر اسے پکڑتی، مبشر علی آمنہ بیگم کو چوٹی سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جا کر پھینک چکا تھا۔ انہیں کمرے میں پھینک کر وہ بھاگتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کرتا حرمین کو لے کر باہر نکلا تھا۔ پیچھے آمنہ بیگم چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ دروازہ بھی بجا رہی تھی، مگر ان کی سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ بند کمرے میں ان کے لبوں سے مبشر علی کے لیے گندی گندی بددعائیں نکلنے لگی۔ وہ حرمین کا ہاتھ پکڑے بھرے جرگے میں اسے لیے داخل ہوا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر حرمین جھجک سی گئی تھی۔ اسے آج سے پہلے ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ حمزہ علی شاہ اسے دیکھتے سرخ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ وہ ننھا وجود نہ سمجھی سے ان لوگوں کو دیکھتے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سرخ کلر کی شلوار قمیض میں وہ خود بھی کوئی سرخ گلاب لگ رہی تھی۔ گال پھولے ہوئے گلاب کی مانند کھلے ہوئے تھے۔ ستواں کھڑی ناک کسی ملکہ کی ناک کی مانند معلوم ہوتی تھی۔
वो गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। काले से आग घने बाल पुश्त पर खड़े बिखरे हुए थे। हमजा अली शाह उसे देखकर निगाह चुरा कर रह गया। सामने खड़ा नस्वानी वजूद ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा था, मगर उसकी उम्र को मद्देनज़र रखते हमजा अली शाह को मुबश्शिर अली पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मुबश्शिर अली हरमीन को लेकर साइड पर जाकर बैठा था। इन दोनों के आने के बाद निकाह की तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। निकाह की रस्म अदा की जा चुकी थी। हमजा अली शाह सुर्ख चेहरा लिए वहां बैठे तमाम अफरादों को घूर रहा था। ये निकाह उसकी रजामंदी से नहीं हुआ था। वो कितनी कम उम्र बच्ची से निकाह करने के हक में ना था, मगर अपने बड़ों के फैसलों के आगे उसे अपना सर झुकाना पड़ना था। निकाह के बाद एक करके तमाम अफराद वहां से जा चुके थे। मुबश्शिर अली भी निकाह के फौरन बाद वहां से खिसक चुका था। अब वहां हरमीन, सरदार मोहतशम अली खान और हमजा अली शाह के अलावा कोई भी ना था। हरमीन अपनी आंखों को बड़ा किए आगे पीछे देखने में मसरूफ थी। तभी उसे सामने एक सफ़ेद कलर की बकरी का बच्चा खेलता हुआ नजर आया। उसकी आंखों में इश्तियाक दौड़ा था। दूसरी लम्हे वो तेजी से बकरे के बच्चे के पीछे भागी थी। हमजा उसे देख कर रह गया। सरदार मोहतशिम अली खान इन दोनों को एक नज़र देखते खड़े हुए थे। हमजा, मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम भी इसे लेकर घर आ जाना। सरदार मोहतशिम उसके कंधे पर हाथ रखते वहां से चले गए थे। हमजा हमीन को इस बकरी के बच्चे के साथ खेलता देखने लगा। वो बकरी का बच्चा भाग रहा था और वह हंसते हुए इसके पीछे भाग रही थी। ये देखते हुए उसके लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसे उसकी माँ बाप पर गुस्सा आया था। कैसे उन्होंने अपनी इतनी छोटी सी बेटी इतनी ख़राब रस्म के हवाले कर दी थी। उसने तो सुना था कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान भी देते हैं, मगर आज उसे ये बात गलत साबित होती हुई महसूस हुई। शाम सर पर आने लगी, वो अपनी शॉल झटक कर कंधों पर डालता हरमीन की जानिब कदम बढ़ा गया था। हरमीन बकरी के बच्चे को गोद में उठाए खेलने में मसरूफ थी। उसके पास आता रुका था। उठो, हमें घर जाना है। सख्त मर्दाना आवाज़ पर हरमीन ने पलट कर उसे देखा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी इस बकरी के साथ खेलना है। उसके मुंह पर इनकार करती दोबारा बकरी के बच्चे के साथ मगन हो गई थी। हमजा सर पर हाथ फेर कर रह गया। देखो मेरी बात सुनो, खड़ी हो, हमें घर जाना है। अरे मैंने कहा ना आपसे कि मैं इससे खेल रही हूँ। उसको तेज लहजे में कहती दोबारा से अपना सारा ध्यान बकरे पर लगा चुकी थी। हमजा साकत हुआ था। छोटी थी मगर हरकतें बीवियों वाली कर रही थी। दूसरे लम्हे वो झुककर उस बकरी के बच्चे को उठाकर नीचे रखकर उसे खड़ा होने का इशारा करने लगा। हमीन की आंखों में बहुत सा पानी भरा था। अभी तो उसे इस बकरी के साथ खेलने में मजा आ रहा था और अब वो कह रहा था कि घर जाना है। वहीं बैठी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हमजा मुंह खोले उसे तक रहा था। अभी बिल्कुल ठीक थी और अब ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। हमजा को उसका गिरगिट की तरह यूं रंग बदलना हैरत में डाल गया था। मुझे अभी नहीं जाना, मुझे इसके साथ खेलना है। वो बकरी की तरफ इशारा करती दोबारा से रोने लगी थी। देखो शाम हो गई है, घर जाना मजबूरी है, अभी घर चलो। वो अपने बालों पर हाथ फेरते उसे इल्तिजा करने लगा। 22 साला नौजवानी 60 साला बच्ची से इल्तिजा कर रहा था। बचपन से लेकर अब तक उसने किसी से यूं इल्तिजा नहीं की थी, बल्कि वो तो बेहद ज़िद्दी था। मगर अभी वो सामने बैठे वजूद से क्या ही जिद लगा था। नहीं, मुझे इसके साथ खेलना है। उसके इनकार करने पर पाँव रगड़ रगड़ कर और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हमजा अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गया था। दूसरी लम्हे वो झुककर उसे गोद में उठाता गाड़ी के जाने बढ़ने लगा। हरमीन अब भी चीख चीख कर उस बकरी के बच्चे के लिए रो रही थी। उसको गाड़ी में बिठाता खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। वह भी यूं ही रोने में मगन थी। काफ़ी देर रो चुकने के बाद वह अपनी सुर्ख आंखें हमजा पर गाड़ गई थी। हमजा बेचारा गड़बड़ा कर रह गया था। तुम हो कौन जो मुझे यूं उठा कर ले जा रहे हो? हरमीन ये सवाल करती हुए उसे कहीं से भी 8 साल की नहीं लगी थी। तुम्हें तुम्हारे बाप ने नहीं बताया कि मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ? नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो? बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा अपना हूँ। जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ का था वैसे ही मैं तुम्हारा करीबी हूँ। अच्छा, मतलब कि तुम मेरे भाई हो? अस्तगफिरुल्लाह। उसकी इस बात पर हमजा का चेहरा सुर्ख हुआ था। बेवकूफ़ लड़की, भाई नहीं शौहर हूँ तुम्हारा। अच्छा, जैसे अम्मी के अब्बा थे वैसे तुम मेरे वो हो? वो इश्तियाक से हमजा का चेहरा देख रही थी। हाँ, हमजा यकलफ्ज़ी जवाब देते
ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ مطلب کہ تم بھی مجھے جانوروں کی طرح مارو گے، جیسے ابا اماں کو مارتے ہیں۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ اسے مبشر علی سے اسی چیز کی امید تھی۔ نہیں، وہ کہتا رخ موڑ گیا تھا۔ ہرمین دلچسپی سے حمزہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حمزہ اس کی نظریں اپنے اوپر اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ میری بات سنو، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ جو شوہر ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو تم تو میرے شوہر ہو نا، تم تو اچھے ہو نا۔ اس کی بات پر حمزہ کی بولتی بند ہوئی تھی۔ ان کا رشتہ کوئی یہاں میاں بیوی والا نہیں تھا۔ بولو نا، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ اس کے کہنے پر حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو دیکھو، مجھے وہ بکری کا بچہ بہت پسند ہے، کیا تم مجھے ویسا بچہ لا کر دو گے؟ وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو نا، تم تو میرے شوہر ہو، تم تو اچھے ہو نا۔ شوہر تو اچھے ہوتے ہیں، بیویوں کی بات مانتے ہیں، کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ لا دوں گا۔ 3 لفظی جواب دیتے اس نے اپنے لبوں پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو بے مشکل روکا تھا۔ ہرمین اب نارمل ہوتی آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ حمزہ نے سکون کی گہری سانس بھری تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اندر لایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کسی کو نہ پاتے اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اس معصوم کے ساتھ کوئی ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جو کیا تھا اس کے باپ نے کیا تھا۔ اس معصوم کی اس میں کیا غلطی تھی؟ وہ بھلے سے خون بہا میں آئی تھی، مگر وہ اسے اس ظالم رسم کی بھیڑ چڑھنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ ہمیں اس لیے سیڑھی کی جانب بڑھا تھا۔ ہرمین کے سسکنے پر وہ وہیں رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے سوال کیا تھا۔ پیر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر اپنا پیر دبانے لگی۔ ہرمین کو اپنا پیر دباتے دیکھ حمزہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ کوئی اس کی گود میں سے یوں دیکھ لیتا تو طوفان مچا دیتا۔ اس کی گود میں موجود وجود ونی میں آیا تھا۔ اس کے یوں لاڈ اٹھانا کوئی عام بات نہیں تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی رحم دلانہ فطرت سے مجبور تھا۔ وہ چھوٹا وجود اس کی بیوی تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نرمی سے اس کو بستر سے لٹاتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، تم صبح سے سوئی نہیں ہو نا؟ اس نے نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ ہرمین نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو دیکھو، تم ابھی تھوڑا سا سو جاؤ، پھر جب اٹھو گی تو ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے نا؟ ہرمین نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتا شیشے کی جانب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اب اپنی گھڑی اور شال اٹھا کر سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ ہرمین اسے مہارت سے تک رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ درے سو جاؤ، پیر کا درد کم ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو ڈپٹا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہرمین نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا شاول لینے کے غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تہمینہ بیگم تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ نومر ملازمہ سے بنی ہوئی آئی لڑکی کا سننے کے بعد ان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ان کا لاڈلا بیٹا اس لڑکی کے باپ نے چھین لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بھونڈ ڈالنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے ملازمہ کو گرم تیل لانے کا بھی بولا تھا۔ وہ حمزہ کے دروازے پر پہنچتی تو اس کا دروازہ تیز تیز بجانے لگی۔ ہرمین جو ابھی سوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ دروازے کو اتنی تیز تیز بجتے دیکھ وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دوسری لمحے وہ تیز قدموں سے دروازے کی جانب جاتے دروازہ کھول چکی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے دیکھتی سرخ نگاہوں سے کمرے کے اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر خون کھولنے میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے بالوں میں پکڑتی اس کے نازک گالوں پر ایک زوردار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہرمین زمین پر منہ کے بل گری۔ اس کے چہرے پر بے حد تیز چوٹ آئی تھی۔ وہ زمین پر گرے گرے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ تہمینہ بیگم زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھتی اسے کھڑا کر کے دوبارہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار گئی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کہاں ہو شوہر صاحب؟ کہاں ہو شوہر صاحب؟ دیکھو آ جاؤ جلدی سے۔ وہ چلا چلا کر حمزہ کو بلا رہی تھی۔ اتنے لوگوں میں سے صرف حمزہ سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ نوعمر ملازمہ ہنستے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ تہمینہ بیگم اسے حمزہ کو ان لفظوں سے بلاتے دیکھ اور غصے میں آئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتی، ملازمہ سے وہ گرم تیل لے کر اس کی ہتھیلی آگے کرتی۔ اس کی ہتھیلی پر وہ تیل ڈال چکی تھی۔ ایک فلک شگاف چیخ ہرمین کے لبوں سے جاری ہوئی تھی۔
دوسری لمحے وہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حمزہ باہر سے آتی آوازوں پر جلدی جلدی کپڑے پہنتا باہر آیا تھا۔ باہر کا منظر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ بھاگ کر حرمین کے پاس گیا تھا۔ حرمین کا سرخ بازو دیکھ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دیکھو میاں صاحب انہوں نے میرے ہاتھ کا کیا کیا، دیکھو میاں صاحب انہوں نے میرے ہاتھ کا کیا حال کیا۔ حرمین نے ہچکی لیتے اسے اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دکھایا تھا۔ اسے اپنی سرخ نگاہیں تہمینہ بیگم پر گاڑی تھی، جو کینہ تو اس نگاہوں سے حرمین کو تک رہی تھی۔ امی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے تیز لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا تھا۔ وہی کیا جس کی یہ حقدار تھی۔ اس کے باپ نے میرے باپ کو کھا لیا، یہ اس گھر میں سکھی کیسے رہ سکتی ہے؟ میں اسے گھر میں کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ امی اس کے باپ نے کیا جو کیا اصولاً بدلہ اس کے باپ سے لینا چاہیے، اس سے نہیں۔ اس کی کیا غلطی ہے؟ اتنی سی ہے یہ، اب ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے لہجے میں زمانوں کا دکھ بولا تھا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ تم اس بنی میں لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزی کرے ہو۔ تہمینہ بیگم کو صدمہ پہنچا تھا۔ بیوی ہے یہ میری، جس میں آئی ہے نا، اب یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ ظلم بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور یہ بات اب آپ بھی سمجھ لیں اور سب کو بھی سمجھا دیں۔ آج برداشت کر لیا، لیکن آج کے بعد اگر میری بیوی کے ساتھ کسی نے بھی کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرخ لہجے میں وہ گراتا ہوا کہیں سے بھی حمزہ علی شاہ نہیں لگا تھا۔ مگر یہ تمہارے بھائی کے خون کے بدلے آئی ہے، تم اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ امی وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو کسی برے حال میں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات آپ غور سے سن لیں۔ میری بیوی کے ساتھ اگر دوبارہ کسی نے کوئی بھی ظلم کرنے کی کوشش کری تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ تہمینہ بیگم سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کمرے کو لاک کرتا تیز قدموں سے حرمین کے پاس آیا تھا۔ شوہر صاحب، شوہر صاحب، دیکھو تمہاری ماں نے میرے ہاتھ کا کیا حال کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کینہ نگاہوں سے حمزہ کو دیکھتی اسے اس کی ماں کی شکایت کر رہی تھی۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حرمین اسے ہنستے دیکھ ناراضی سے رخ موڑ گئی۔ ایک تو پہلے ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا ہے، اوپر سے شوہر صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے منہ سے اپنا اتنا پیارا نام سن حمزہ کا چہرہ کھلنے لگا تھا۔ وہ شوہر صاحب کرتی اسے بڑی اچھی لگی تھی۔ وہ تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ میڈیکل باکس لیے باہر آیا تھا۔ اب وہ زمین پر بیٹھے نرمی سے اس کے ہاتھ کے زخم پر وہ ٹیوب لگا رہا تھا۔ دیکھنا یہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ داغ بھی صبح تک چلا جائے گا۔ نہیں جائے گا شوہر صاحب، دیکھو میرا اتنا پنک پنک ہاتھ تھا، پورا لال کر دیا آپ کی امی نے۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے دوبارہ سے اس کی اماں کی شکایت کرنے لگی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے زخم پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ 8 سالہ حرمین کو اس وقت اس بوسے کا مطلب معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے گال کسی گلاب کی مانند کھلنے لگے تھے۔ حمزہ اسے گلاب کی مانند لال پڑتے دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ بھی بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ ٹیوب لگانے کے بعد ہاتھ میں جلن تھوڑی کم ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر گالوں میں اب بھی بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ تہمینہ بیگم نے بڑی بے دردی سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے۔ وہ اپنی ماں کی انگلیوں کے نشان اپنی بیوی کے گال پر دیکھتا لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے گال پر بھی ٹیوب لگا رہا تھا۔ سوری میری چھوٹی سی بیوی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے گود میں اٹھا کر بستر پر بٹھاتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نہیں، میرا شوہر صاحب برا ہے، وہ نروٹھے لہجے میں اسے کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چھوٹی بیوی عمر میں چھوٹی ضرور تھی مگر روٹنے میں ماہر تھے۔ اچھا میری چھوٹی سی بیوی، میں کان پکڑ کے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو۔ وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ نہیں، ہم اپنے شوہر صاحب کو صرف ایک ہی شرط پر معاف کرے گا، نہیں تو ہم معاف نہیں کرے گا، وہ کہتے دوبارہ سے رخ موڑ گئی تھی۔ حمزہ گہری سانس بھر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ بولو کیا شرط ہے؟ وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو خود سے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، مگر اس کی چھوٹی سی بیوی اس سے ناراض ہو جاتی یہ اسے منظور نہ تھا۔ اس کے کہنے پر تیر کی سی تیزی سے اس کے جانب اپنا چہرہ کر گئی تھی۔ پھر ہم سے وعدہ کرے شوہر صاحب کہ آپ ہماری بات مانیں گا۔ وہ اپنا چھوٹا ہاتھ اس کے سامنے کر گئی۔
حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں میں تمہاری شرط پوری کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سنتے بچوں کی طرح خوش ہوتے اس کے بعد ساتھی اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ حمزہ سانس روک کے اس کا چہرہ دیکھے کیا تھا۔ آپ کو پتہ نا شوہر صاحب، ہم کو وہ سفید والا بکری کا بچہ بہت پسند ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے ننھے ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ حمزہ نے میکان کے انداز میں اپنا سر ہلایا تھا۔ تبھی شوہر صاحب ہم کو وہ لا دو، ہم آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ وہ تم سے آپ پر آئی تھی۔ حمزہ سانس روک کے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی یہ چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکت اسے بے حد بھا رہی تھی۔ اس نے جذبات میں آتے ہی سر ہلایا تھا۔ کل لے آئے گا نا تم شوہر صاحب وہ بکری کا بچہ؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لے آؤں گا۔ اسے مسکراتے ہوئے حرمین کو اس کی جگہ پہ لٹایا تھا۔ چلو اگر کل بکری کا بچہ چاہیے تو فٹافٹ سے سو جاؤ، پھر میں کل وہ سفید والی بکری کا بچہ لے کر آؤں گا۔ شوہر صاحب کل پکا لے آؤ گے نا آپ؟ اس نے بڑی آس سے حمزہ سے دوبارہ سوال کیا تھا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہمارا اماں ٹھیک کہتا تھا، ہر شوہر ہمارا ابا جیسا نہیں ہوتا، تم بہت ہی اچھا شوہر ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ حمزہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکا تھا۔ اگلے دن روشنی پڑنے کے باعث حرمین کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ لمبی جمائی لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جمائی لینے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اٹھ رہا تھا۔ وہ کل دوپہر سے بھوکی تھی، رات بھی وہ بغیر کھانا کھائے سو گئی تھی۔ ابھی بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ابھی اگر وہ کھانا نہ کھاتی تو ضرور وہ بھوکوں مر جانے والی تھی۔ بھوک اسے برداشت نہیں ہوتی تھی، نہ جانے کل سے وہ کیسے بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبی جمائی لیتے حمزہ کو دیکھا تھا جو گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ اسے جگانے لگی۔ شوہر صاحب اٹھ جاؤ، دیکھو دوپہر ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولنے میں تو ویسے بھی ماہر تھی، اور مطلب کا ٹائم پر تو وہ ایسے جھوٹ بولتی تھی کہ بندہ بھی بنا مانگے۔ حمزہ دوسری جانب کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ حرمین اسے کروٹ بدل کر سوتے دیکھ اداس ہو گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اسے اٹھانے لگی تھی۔ شوہر صاحب ہم اٹھ بھی جا، ہم کو بھوک لگ رہا ہے۔ مگر حمزہ گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ شوہر صاحب اٹھو نا، دیکھو تو تمہارا ماں ہم کو مار رہا ہے۔ بھوک کی وجہ سے اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ حمزہ اس کی آواز سنتے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اپنی بیوی کا جھوٹ سنتے اس کے کان سرخ ہوئے تھے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی اول نمبر کی جھوٹی تھی۔ اپنے مطلب کے لیے تو وہ شاید زندہ انسان کو بھی مردہ بنا سکتی تھی، اور مردہ انسان کو بھی زندہ کر کے لا سکتی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا حرمین؟ آپ اٹھ نہیں رہا تھا شوہر صاحب، دیکھو ہم کے پیٹ میں کتنا درد ہو رہا ہے۔ وہ حمزہ کا ہاتھ تھامتی اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ حمزہ کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ دیکھو نا شوہر صاحب، وہ دوبارہ سے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھتی اسے احساس دلانے لگی۔ کیا دیکھو حرمین؟ دیکھو کہ ہمارے پیٹ میں کتنا بھوک ہے، ہم کو بھوک لگ رہا ہے، اس نے بیچارگی سے حمزہ سے کہا تھا۔ حمزہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اسے بری طرح شرمندگی ہونے لگی تھی۔ رات میں سو جانے کی وجہ سے اسے کھانے کا نہیں کہہ سکا تھا۔ ابھی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ شوہر صاحب وہاں پہ تو آپ کا اماں بھی ہوگا، وہ ہم کو پھر سے مارے گا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر حمزہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ حرمین بری بات، یہ ایسے کہنا کتنا برا لگ رہا ہے۔ ہمارا اماں، وہ آپ کی بھی تو امی ہے نا، میری امی آپ کی تو امی ہوگی نا۔ شوہر کی امی تو بیوی کی بھی امی ہوتی ہے، تو اگر آپ ان کو اماں بولیں گی تو آپ کے شوہر صاحب کو اچھا لگے گا۔ کیا آپ اپنے شوہر صاحب کے لیے اتنا کر سکتی ہو؟ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی محبت سے اسے پوچھ رہا تھا۔ ہم ان کو اماں تو کہہ دے گا شوہر صاحب، مگر آپ کا اماں ہم کو مارتا بھی تو ہے نا۔ آئی پرومس وہ میری چھوٹی سی بیوی کو اپنی ماریں گی۔ اس کے ننھے ہاتھ پر اپنے لب رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کی اماں کو اپنی اماں کہہ دے گا، اس نے احسان عظیم کرتے ہوئے حمزہ سے کہا تھا۔ حمزہ مسکرا دیا۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرنے۔ حرمین اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتی چھلانگ لگا کر بستر سے نیچے اتری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم جاتی دوبارہ اس کی جانب بھاگ کر آئی تھی۔
حمزہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسی کیا بات محترمہ کو یاد آ گئی جو وہ دوبارہ اسے کہنے آئی ہے؟ شوہر صاحب آپ کو یاد ہے نا، آپ نے رات ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ دیکھا ابھی سارے شوہر جیسا ہے، ایک ہی دن میں بھول گیا کہ ہم نے بولا کیا تھا۔ وہ روٹتی ہوئی اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتی حمزہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنی چھوٹی سی بیوی سے کیا گیا وعدہ؟ آپ کے شوہر صاحب کو یاد ہے کہ آج انہوں نے اپنی چھوٹی سی بیگم کے لیے وہ بکری کا بچہ لے کر آنا ہے؟ آپ بہت ہی اچھا شوہر ہے، ہم کو پتہ چل گیا ہے۔ حرمین پیاری نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ واش روم جا چکی تھی۔ حمزہ اس کے بارے میں سوچتے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ یہ چھوٹی سی بیوی تھوڑے ہی دنوں میں سے ضرور پاگل کر دینے والی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسلسل حمزہ کے سر پر بج رہی تھی۔ شوہر صاحب جاؤ نا، کب جائے گا تم؟ وہ تنک کر اس کے پاس آئی تھی۔ حمزہ مسکرا دیا۔ تم سے آپ اور آپ سے تم پر آنا اس کی بیوی کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ بس جا رہا ہوں میری جان، تھوڑا سا کام کر لوں۔ چلے جاؤ نا پہلے شوہر صاحب، پھر آ کر جتنا کام کرنا ہو کر لینا، ہم تم کو تنگ نہیں کرے گا، وعدہ کرتا ہے۔ مگر پہلے تم وہ سفید والا بکرا لے کر آؤ۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے وہ بکرا یاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر وہ بکرا لینے نہیں گیا تو اس کی چھوٹی سی بیوی اس کی زندگی جہنم بنا دے گی، اس لیے وہ باقی کام بعد کے لیے اٹھاتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیار ہوتے مسلسل حرمین کو ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ ارے میری جان بیٹھ جاؤ، نہیں پہلے تم میرے لیے وہ بکری لے کر آؤ، پھر ہم بیٹھ کر اس کے ساتھ بہت سارا کھیلے گا۔ حمزہ اس کی بے چینی بھانپتے مسکرا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ شال اپنے کندھے پر پہن تھا باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی کی خواہش تھی اسے پوری تو ضرور کرنی تھی نا۔ قریباً 3 گھنٹے بعد اس کی حویلی واپسی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کو وہ ایک بے حد خوبصورت سا سرپرائز دینے والا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ مسکرایا تھا۔ بستر کے بیچوں بیچ وہ بلینکٹ اپنے اوپر ڈالے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے برابر بیٹھتے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ درے درے میری جان، اس کے 5 آوازیں دینے کے بعد ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ شوہر صاحب کیا تم ہمارا بکری کا بچہ لے آئے؟ اس نے اٹھتے ساتھ پہلا سوال حمزہ سے یہی کیا تھا۔ حمزہ کو اس سے یہی امید تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سرے لا گیا۔ ہاں لے آیا ہوں۔ واقعی؟ اب واقعی لے آیا؟ اس کے تم سے دوبارہ آپ پر آنے پر حمزہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ ہاں میری جان، آؤ تمہیں دکھا کر لے آؤں۔ وہ فٹافٹ سے بستر سے نیچے اتری تھی۔ حمزہ تیز قدموں سے اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ حمزہ کو تیز چلتے دیکھ رکی تھی۔ رک جاؤ شوہر صاحب، ہمارا بات سنو۔ اس کے کہنے پر حمزہ نے سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ نیچے بیٹھو۔ وہ ہاتھ کی انگلی سے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حمزہ را سمجھی سے اسے دیکھتے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہم کو اپنا گود میں لو، اتنی تیز چلتا ہے آپ، ہم تو چل ہی نہیں پا رہا ویسے۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرا دیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ اسے لے کر سیڑھی سے اترتے وہ گارڈن میں آیا تھا، جہاں اس نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا ہوا تھا۔ اسے گارڈن میں لا کر گود سے اتارتے اس کی آنکھوں میں اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تھوڑا آگے لے جانے کے بعد وہ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اپنے سامنے 3 بکری کے گلابی بچوں کو دیکھ حرمین کو یقین نہیں آیا تھا۔ شوہر صاحب کیا یہ واقعی 3 ہیں؟ اس نے بکری کے بچوں کی جانب اشارہ کرتے حمزہ سے پوچھا تھا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شوہر صاحب کیا تم واقعی ہمارے لیے 3 بچے لائے ہو؟ ہاں میری جان 3 لایا ہوں۔ اب ہم تم تینوں کے ساتھ مل کر مزے سے کھیلنا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بالوں کو سمیٹ گیا تھا۔ شوہر صاحب تم بہت اچھا ہے، تم بہت اچھا ہے، تم بہت زیادہ اچھا ہے، وہ کہتے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ حمزہ کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہمارا اماں ٹھیک کہتا تھا کہ ہمارا شوہر بہت اچھا ہوگا اور آپ بہت اچھا ہے، وہ کہتے اس کے گال پر بوسہ دے گئی تھی۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی گود سے اترتی تیزی سے بکری کے بچوں کی جانب بھاگی تھی۔ حمزہ وہی گارڈن میں بیٹھے اسے بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھنے لگا۔ اتنی خوشبو اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حمزہ کو احساس ہوا تھا کہ سامنے کھڑے وجود کے لیے وہ اپنے دل میں محبت کے احساس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بیوی تھی، وہ یہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چاہنے کا احساس بے حد خوبصورت تھا۔ کافی دیر بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد
وہ تھک ہار کر اس کے پاس آئی تھی۔ حمزہ اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ تھک گئی میری چھوٹی سی بیوی؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کے بال سمیٹ گیا تھا جو پھیل کر اس کی پیشانی سے چپک گئے تھے۔ اوپر چلیں اب؟ اسے نرمی سے حرمین سے پوچھا تھا۔ ہم کے پاؤں میں بہت درد ہو رہا شوہر صاحب، ہمیں اپنے گود میں اٹھا کر لے جاؤ۔ اسے آنکھیں بند کرتے سفید جھوٹ حمزہ سے بولا تھا۔ اسے حمزہ کی گود میں بہت مزہ آتا تھا اور حمزہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جھک کر حرمین کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے اسے تہمینہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں کو یوں دیکھتے مینا بیگم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ انہیں اپنا بیٹا جورو کا غلام بنتے ہوئے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی لڑکی کے لیے جورو کا غلام بن جائے گا، یہ تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے نرمی سے اسے بستر میں لٹا چکا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلائے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ ہم کو نیند آ رہا شوہر صاحب، ہم کو سلا دو۔ اس نے آنکھیں بند کرتے حمزہ سے کہا تھا۔ حمزہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں حرمین گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ تم اتنے ٹائم سے میرے بے حد پاس ہو چکی ہو، اب میں تمہیں چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہتے دوبارہ سے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آگے ہی پتہ چلنا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔